بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، ہماری انسان شناسی اور انسان سازی کے حوالے سے از نظر قرآن ہماری آج تیسری گفتگو ہے۔ دوسرے مرحلے میں ہماری گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ ہم اس چیز کو شناخت کریں کہ انسان از نظر قرآن جو ہے، کیونکہ انسان سازی کا مرحلہ بعد میں شروع ہوتا ہے، پہلے مرحلے میں ہمیں اس چیز کو شناخت کرنا ہے کہ خود انسان جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ تو پہلا مرحلہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہ انسان کا خالق ہے، انسان کی جو شناخت کروائی ہے، جو تعارف کروایا ہے کہ یہ مشینری جو اس نے بنائی ہے، اس کے یہ سیلنٹ فیچرز کیا ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز ہے انسان کی فطرت، جو میں نے عرض کیا کہ سورہ مبارکہ معارج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا شمارہ ہے 70 اور اس کی آیہ مبارکہ نمبر ہے 19۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا، ہم نے انسان جو ہے مفاد کے لیے حریص پیدا کیا گیا ہے۔ اس چیز کو خوب اچھی طرح سے ذہن نشین کریں، اس پر ہم تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں کریں گے کہ یہ بنیادی طور پہ انسان کا جو دین ہے، انسان سازی کے اندر اس کا ایک کلیدی اور کردار ہے۔ تو انسان مفاد کے لیے حریص پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جب بھی کوئی کام کرتا ہے یا تو مفاد حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے یا نقصان سے بچنے کے لیے کرتا ہے۔ اس کی جو آگے اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت فرمائی ہے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین، اس پر ہم انشاءاللہ ان آیات مبارکہ کے بارے میں آنے والے پروگرامز میں بات کریں گے۔ دوسری چیز جو میں نے یعنی سیلنٹ فیچرز کے حوالے سے عرض کی، وہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نور عقل عطا کیا۔ اس کا ذکر جو ہے تذکرہ کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ مبارکہ دہر میں، اس کا شمارہ ہے 79 اور آیہ مبارکہ نمبر 1 اور 2۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتیٰ علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ یہ جو دوسری آیہ مبارکہ میں سورہ دہر کی یا سورہ انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس سے اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو نور عقل سے سرفراز کیا۔ اس پر بھی انشاءاللہ العزیز یہ وہ بنیادی جوہر ہے، بنیادی شرف ہے جو نسل آدم کو عطا کیا گیا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عقل حجت خدا ہے، رسول باطنی ہے، اور مجھے اپنی عظمت و جلال کی قسم ہے اسی کے ذریعے سے میں حساب و کتاب جو ہے وہ قائم کروں گا۔ تو یہ دوسرا سیلنٹ فیچر ہے جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ تیسری چیز جو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو چیز عطا کی، وہ ہے انسان کو ایک ضمیر عطا کیا گیا۔ یہ ایک یعنی تکوینی ہدایت ہے، ان بلٹ سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، اور اس کا تذکرہ کیا گیا قرآن کریم سورہ مبارکہ شمس میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی کہ جس نے یعنی انسان کا ناک نقشہ درست کیا، اور جب وہ اسے خلق کر چکا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر جو اچھائی اور برائی کے پیمانے ہیں وہ اس کے اندر الہام کر دیے گئے ہیں، اور یہی وہ بنیادی فیکٹر ہے جو تمام نسل آدم کے اندر کامن ہے۔ گورا، کالا، عربی، عجمی سب لوگ جو ہیں وہ جو بھی انسان ہے اس کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے، اور روئے زمین پر جتنے بھی انسانی معاشروں کے اندر قوانین ہیں
وہ ان کی بنیاد اور اساس یہی بنیادی چیز ہے کہ اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے ان بلٹ رکھی ہے چیز۔ انسان ظلم کو برا سمجھتا ہے، عدالت کو اچھا سمجھتا ہے، بے حیائی اور بے غیرتی کو برا سمجھتا ہے، شرم و حیا اور غیرت کو اچھا سمجھتا ہے، چوری کو ہر انسان برا سمجھتا ہے، امانت داری کو ہر انسان اچھا سمجھتا ہے۔ یہ چیز جو ہے ان بلٹ ہے۔ آج ہم دو چیزیں مزید ان کا ذکر کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو علم عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، سورہ مبارکہ اسراء، اور اس کے شمارہ ہے 17 اور آیہ مبارکہ نمبر ہے 85۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب پوچھا، سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ ہمیں روح کی حقیقت کے بارے میں بتایا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں اپنے حبیب پر وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ الروح من امر ربی، ان کو بتا دیجئے کہ روح جو ہے تمہارے پروردگار کا ایک امر ہے، من کہ اس کے جو امر ہیں ان میں سے ایک امر ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور آپ کو جو ہے وہ صرف قلیل علم عطا کیا گیا ہے۔ یعنی انسان کو اس کے روح کی جو ماہیت ہے، اس کی جو تفصیلات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی مشینری کو اس نہج پر خلق نہیں کیا کہ وہ جا کے اس کی ماہیت کو جا کے درک کر سکے اس چیز کے لیے، تو اس لیے کہا کہ آپ کو قلیل علم دیا گیا۔ یہ چوتھی چیز ہے جو کہ انسان کے سیلنٹ فیچرز میں سے ہے، جو قرآن کریم جس کا تعارف کرواتا ہے۔ اور پانچویں چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قدرت کے لحاظ سے، خلق الانسان ضعیفہ، سورہ مبارکہ نساء، اس کا شمارہ ہے 4، آیہ مبارکہ نمبر 28۔ خلق الانسان، انسان جو ہے، انسان کو خلق کیا گیا، خلق الانسان ضعیفہ، انسان جو ہے اپنی تخلیق میں ضعیف پیدا کیا گیا۔ انسان کو پیدا کرنے والے نے جس نے بھی پیدا کیا وہ اس کو ضعیف پیدا کیا گیا، یعنی قدرت کے لحاظ سے انسان ضعیف ہے۔ تو ہم اسے خلاصہ کر لیتے ہیں کہ قرآن کریم کی نظر میں انسان ایک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور قرآن کریم کا یہ کلیم ہے کہ ہم انسان کے خالق ہیں۔ خالق نے اپنی اس پروڈکٹ کے بارے میں، مشینری کے بارے میں 5 چیزیں جو ہیں ان کو اس نے بیان فرمایا ہے۔ پہلی چیز ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت عطا کی ہے۔ دوسری چیز ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نور عقل سے سرفراز کیا ہے۔ تیسری چیز ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ضمیر عطا کی ہے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ انسان کو علم عطا کیا گیا ہے مگر قلیل، اور قدرت کے لحاظ سے انسان جو ہے اس کو ضعیف پیدا کیا گیا۔ بس یہ 5 وہ چیزیں ہیں جو ہر نسل آدم کے اندر پائی جاتی ہیں، جو بھی انسان ہے اس کے اندر یہ چیزیں جو ہے ان بلٹ ہیں، موجود ہیں، اور کوئی بھی جب تک وہ اس پر لفظ انسان صادق آتا ہے یہ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اور رہیں گی۔ اسی کے اوپر، اسی کے کمبینیشن سے تمام چیزیں جو ہیں آگے بنیں گی۔ اب اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے، ہم ان کو ایک ایک کر کے اس پر بحث کریں گے کہ انسان کی فطرت جو ہے وہ کیا چیز ہے، انسان جو ہے اس کے اندر انسانی زندگی کے طرز عمل میں اس کا کیا کردار ہے، اسی طرح سے نور عقل کیا چیز ہے، کیسے کام کرتی ہے انسانی زندگی کے اندر، اس کا کیا کردار ہے، اور تیسری چیز انسان کا جو ضمیر ہے، چوتھی چیز انسان کو جو علم عطا کیا گیا ہے، اور پانچویں چیز جو ہے انسان کو جو قدرت عطا کی گئی ہے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں ایک ایک کر کے انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں اس پر ہم اپنی بات کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔